السلام علیکم جی، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال کرین پارٹی کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرے ساتھ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب رکن پنجاب اسمبلی بھی ہیں، یہ موجود ہیں۔ انہوں نے تو کئی ایسے ادوار دیکھے ہیں۔ الیاس صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہاں پر مسٹیک ہوئی ہے؟ حکومت سے ہوئی ہے یا ان سے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ شروع سے یہ موقف ہے کہ یہ ایک آئینی حکومت جب ریاست میں جب قائم ہو جائے تو اس کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی معاملے کا علاج جو ہے، حل، وہ لاٹھی اور گولی نہیں ہے بلکہ بولی اور مذاکرات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کی قیادت میں بزرگوں کا فقدان ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں قیادت آئی ہوئی ہے، اور اب جو منشور وہ لے کر نکلے ہیں وہ مبہم ہے۔ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، کوئی واضح ایجنڈا جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا۔ اگر جو ہے یعنی فلسطین کے حق میں آواز اٹھانی ہے، وہ ہم 2 مہینوں سے آواز اٹھا رہے تھے محراب و منبر سے کہ بھائی ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کا حق خود ارادیت ملنے چاہیے۔ اس کے لیے سینیٹر مشتاق صاحب، مولانا مظہر سعید صاحب اور 44 ملکوں کے لوگ جو ہے وہ گئے ہیں خیر سگالی کے دورے پر۔ تو اب جب وہ معاملہ طے ہو گیا اور اب پرسوں ترسوں سے وہ امن قافلے جو ہے وہ چل پڑے ہیں، امدادی قافلے بھی، تو اب فلسطین کی کون سی بات رہ گئی ہے جو اب انہوں نے حکومت کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان سے خوشی منانے جا رہے تھے اور پاکستان کی ریاست یا یہ جو حکمران ہیں آپ کی جماعت کے، ہاں یہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ روکنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جانوں کی نذرانے بھی نہیں پیش تو وہ جو ہے نا خوشی کے لیے کوئی ڈنڈے سوٹے اور اس قسم کے چیزیں تو ساتھ نہیں نہ ہوتی۔ لیکن غزہ کے لیے وہ کہتے ہیں نکلے ہیں اور اسرائیل ہم منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں پاکستان یہ جو ٹھیک موجودہ ہے، اسرائیل جو ہے نا وہ جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ بھائی یہ ایک یعنی کہ عرب دنیا میں یہ ان کی مسلمانوں کی پیٹھ میں یہ خنجر ہے، وہ ظالم ہے، اور جو ہے نا یعنی وہ ناجائز ریاست ہے ان کی، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ بھی حکومت کے سامنے اپنا موقف جو ہے رکھا جائے۔ اس طریقے سے آگ جلاؤ گراؤ، اور اب ایک ایسا چو مر گیا، وہ جو ہے نا رینجر کو بلانا پڑ گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ سڑکوں پر نکل کر اور اس طریقے سے پرتشدد جو مظاہرے جو ہیں ان کی بجائے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے، اور جو ہے نا وہ اس تو معاملے کو کون سے سلجھانا چاہیے۔ اکابرین دیکھ رہے ہیں اہل سنت و جماعت میں آپ؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اویس احمد نورانی ہاں صاحب ہاں، انس نورانی صاحب، اویس نورانی صاحب، اور اسی قسم کے پیر آپ گولڑا شریف ہیں، سیال شریف والے ہیں، اور بھیرا شریف والے ہیں، ابو الحسنات صاحب، بڑے بڑے بزرگ ہیں ان لیکن کے۔ وہ تو جب نون لیگ کے حوالے سے یہ ہوا تھا، پھر فیض آباد تو یہ بہت بڑے بڑے نام بھی پیچھے چلے گئے تھے، اور یہی تھا نا، اسی لیے تو علامہ نہیں خادم حسین اب اس وقت جو ہے نا وہ پیر ابو الحسنات صاحب تو وہ ان کے ساتھ میرا خیال ہے نون لیگ کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن جہاں مسلک کی یا دین کی بات آ جاتی ہے، سیاسی جماعتیں ظاہر بات تو ہے یہ پیچھے رہ کون آگ جاتی ہیں۔ ٹھنڈی کرے گا؟ اب یہ کون ٹھنڈی کرے گا؟ یہ اب علماء کا ہی کام ہے، جو دانشور لوگ ہیں ان کو بٹھائیں، اور یعنی اس کا حل نکلنا چاہیے۔ یہ خون خرابہ، میں تو یہی ڈر رہا ہوں کہ یہ سن رہے ہیں کہ اموات ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو ان کی یہ موتیں اور ان کا خون کن کی پشت پر جائے گا، لیڈروں پر جائے گا، کن پر جائے گا؟ تو یہ بڑی سنجیدگی کی بات ہے، اور میرے سمجھ کے مطابق کسی کو مار دینا یا خود مر جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے افہام و تفہیم سے ہی حل تو ہوتا ہے۔ اپنا چنیوٹی صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم پرامن تھے اور اسرائیل غزہ والا معاملہ تھا، تو پھر رات کے اندھیرے میں چوک یتیم خانہ آنا، پھر وہاں پر میس ہونا، پھر چلنا، پھر سعد رضوی صاحب نے کہا جی کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، 24 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپریشن ہو جانا، تو آپ یہ تو اب جو تحقیقاتی ٹیمیں ہوں گی اس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کس نے پہل کی ہے اور کس نے مذاکرات کو سبوتاژ کیا ہے۔ بہرحال
دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ ہونا کیوں چاہیے۔ ہو جاتا ہے؟ ہسٹری اس طرح کے واقعہ یہ سے تو بری پڑی ہے لگتا یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے نا کوئی سیدھی ڈگر پر چلتا ہے، ترقی کی راہ پر چلتا ہے، تو ایسی کوئی نظر بد لگتی ہے، اور دشمن جو ہے، دشمن ملک جو ہے وہ کوئی استعمال کرتا ہے اور اپنے ہمیشہ لوگ مذہبی جماعتوں کو کی بات تو وہی آ گئی۔ بس الحمد یہ نہیں، مذہبی جماعتوں میں بھی آپ یہ دیکھ لیں نا، جو سنجیدہ قیادت ہے وہ کبھی ایسے کاموں میں، معاملات میں، لیکن دیکھیں نا، طاہر القادری صاحب آئے تھے، بریلوی مکتبہ فکر تو سے اب وہ تھے، کدھر گئے ہیں؟ وہ وہ آئے نا، کینیڈا میں ہیں۔ اب اتنے پرانے آدمی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بڑے خواب بھی ان کو آتے ہیں، اور بڑے ان کے براہ راست بزرگوں سلف صالحین کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو وہ آئیں اور اس وقت اپنی قوم کو سمجھائیں، اور یہ خون خرابہ ہے، اس کو رکوائیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، بڑی عمر کے لوگ اور جو جہاں دیدہ لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے میدان میں اور اس معاملے کو سلجھانا چاہیے۔ اشارہ تو کوئی نہیں تھا، یہ میں تو نہیں کہہ آپ سکتا، رکن پنجاب اسمبلی بھی اور ہے۔ نہیں، میں تو ایسا نہ کسی سے پوچھا ہے، اور میرا نہیں دل مانتا کہ یہ کیا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ حل طلب، کچھ چیز ایسا جو آپ کہیں کہ یار یہ آ جائے تو میرے خیال میں یہ جو جیسے ربیع الاول کے معاملات ہوتے ہیں، محرم الحرام کے معاملات ہوتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بھی اپنی امن کمیٹی کو بلاتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ یا صاحب ہوں جو بھی ہوں، وہ اپنے صوبہ لیول پر، ملکی لیول پر، ڈویژن سطح پر جو ہے وہ علماء کو بلاتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے، کل جماعتی نمائندگان وہ آتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ تو ہم لاسٹ میں بتائیں، آپ ایک ذمہ دار رکن پنجاب اسمبلی کئی بار رکن منتخب ہو چکے ہیں، خود دینی طبقے سے آپ کا تعلق بھی ہے، جیسا میں نے ذکر ہے، یہ جو چونکہ برسر اقتدار آپ ہی ہیں پنجاب میں، اسرائیل نو تسلیم کیتا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ تے بہام دور پر یہ بھی میں نہیں تو کہتا، میں یعنی سعودی عرب کی یہ بات ہے، ہم نے جو پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ فلسطین کو تسلیم کریں اور اس کے بعد ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ یہ سعودی عرب کی بات میں نے پڑھی ہے، سنی ہے، لیکن اپنے ملک کے بارے میں نے اپنے کسی لیڈر سے یہ بات نہیں سنی۔ ہم اس کی بہرحال مخالفت کرتے ہیں۔ 75 سالوں سے جتنے ظلم اور زیادتی یہودیوں نے، صہیونیوں نے یعنی نہتے مسلمانوں کو مارا ہے، تو ان کو تو کسی صورت جو ہے وہ یعنی حق نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن کا بھی فیصلہ یہ ہے، شریعت اسلامیہ کا بھی فیصلہ یہ ہے کہ یہود وہ کوشش کریں گے، زندگی بھر کوشش کریں گے، بلکہ قیامت تک کوشش کریں گے کہ ان کی کوئی حکومت قائم ہو جائے، لیکن شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی۔ شریعت بتاتی ہے یہودیوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی، یہ کہنا ہے مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا۔ ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا حل نکالنا چاہیے، نوجوان قیادت ہے تو اس کے ساتھ بزرگوں کو آگے آ کر اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ روز روز سڑکوں پر نکلنا، مسئلے مسائل مل بیٹھ کر اسے دیکھنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔